لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر عاصم سہیل، آپ کا اپنا اسکن اسپیشلسٹ. ویورز، اگر کوئی شخص علم طب سے ناآشنا یا ناواقف ہو اور اسے اس میں مہارت حاصل نہ ہو تو اسے دوسروں کا علاج معالجہ کرنے کا کوئی حق نہیں. لیکن اگر اس کے باوجود وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج کا وہ خود ذمہ دار ہے. حقیقت میں وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے اور اپنی جہالت کے سبب لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگوں کی جانوں سے بھی کھیل جاتا ہے. ایسے شخص کو عطائی کہا جاتا ہے. ویورز، آج ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے یا عنوان ہے وہ عطائیت ہے. عطائی ہوتا کون ہے؟ وہی جو طب کا علم جانے بغیر لوگوں کا علاج معالجہ کرتا ہے. اسے بیسک نالج کسی قسم کا نہیں ہوتا، لیکن کمائی اور پیسے اور فیم کی غرض سے وہ لوگوں کو اپنے جہالت کا نشانہ بناتا ہے. عطائیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں. میرے خیال میں عطائیت کی فطرت جو ہے وہ ہر انسان میں موجود ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر سے ہی عطائیت شروع ہو جاتی ہے. کیسے؟ جیسے اگر کسی کو کوئی پمپل نکلا ہے تو ماما نے کہا، پاپا نے کہا یا بہن نے کہا کہ وہ سامنے بیٹنوویٹ پڑی ہے وہ لگا لو. یہ جانے بغیر کہ ایک پمپل پر اس بیٹنوویٹ کا کیا اثر ہو سکتا ہے ہم وہ لگا لیتے ہیں. تو عطائیت کی ابتدا اصل میں ہماری ذات سے اور ہمارے گھر سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ جلد کا کوئی مسئلہ ہوا، گوگل کر لیا. گوگل صاحب نے جو بھی بیان کر دیا وہ حق اور سچ ہے ہمارے نزدیک، اور ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اب جب ہم اپنے ذات، اپنے گھر اور گوگل سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم پہنچتے ہیں میڈیکل سٹورز پہ. میڈیکل سٹورز پہ جانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے. ہم میڈیکل سٹور پہ جا کے اپنی علامات بتائیں اور وہاں سے ایک دو دوائی لے کر سستے میں گھر واپس آ جائیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میڈیکل سٹور والے صاحبان جو ہیں وہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اسٹیرائڈ یا کوئی ایسی دوائی تھما دیتے ہیں جو کہ آپ کی جلد کے لیے یا آپ کی صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہے. اپنے ذات اور اپنے گھر اور اپنے رشتہ داروں کی عطائیت سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو گوگل کا، جیسے میں نے بتایا، اس کے علاوہ انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک اور اس طرح کے کئی سوشل پلیٹ فارم ہیں جس پہ اشتہاروں کی بھرمار ہوتی ہے، مختلف قسم کی کریموں اور سیرمز کی، جنہیں عام طور پہ لوگ جانے بغیر، اپنی جلد کی قسم جانے بغیر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. پھر اس کے بعد باہر نکلیں تو پارلرز اور باربرز یہ اپنے مشورے دینے سے باز نہیں آتے. آپ یقین کیجئے کہ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جنہیں بیوٹی پارلرز اور باربرز نے باقاعدہ میڈیکیشن پرسکرائب کی ہوئی ہیں. میرے پاس ایک بچہ پچھلے دنوں آیا جس کے سر میں ایک واٹس تھے، وائرل انفیکشن ہوتا ہے، جسے جو ہے ایک مسجد کے امام صاحب نے ٹریٹ کیا، اور انہوں نے اس کی ماں کو یہ دوائی دی. وہ تھا کیا؟ وہ تیزاب تھا، جس سے اس کا سر جو ہے وہ جل گیا، اور اس کی ماں میرے پاس لے کے آئی. اور جب میں نے اسے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس طرح مسجد کے امام صاحب تھے جنہوں نے مجھے دوائی دی کہ یہ سر میں لگاؤ تو اس سے موقع ختم ہو جائیں گے. اسی طرح ایک خاتون جو ہیں وہ اپنے پوتے کو لے کر آئیں، اور اس کا منہ کا جو ہے وہ یقین کیجئے کہ وہ حال تھا کہ دیکھا نہ جائے. اور اسے میں نے جب دریافت کیا کہ آپ نے اس پہ کیا لگایا تو دے ٹولڈ می کہ جو ثابت مسور ہے اس کو ہم نے توے پہ بھون کے اس کا پاؤڈر بنا کے وہ اپلائی کیا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ اس بچے کا حال دیکھنے کے قابل ہرگز نہیں تھا. پھر اسی طرح میڈیکل سٹورز کا جیسے میں نے ذکر کیا، میڈیکل سٹورز پہ بھی لوگ اپنے طور پہ میڈیکیشنز لے لیتے ہیں اور گھروں کو آ جاتے ہیں اور شدید نقصان اٹھاتے ہیں. گلی محلوں میں ڈسپینسرز، ویکسینیٹرز جو ہیں وہ ڈاکٹرز کا روپ دھارے ہوئے ہیں، اور کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی یہ جاننے کو تیار نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کس طرح لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں.
پھر ہم بات کرتے ہیں، اس دائرے کو ذرا مزید بڑھاتے ہیں جنرل پریکٹیشنرز کی طرف، جو کہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک حد پہ جا کے وہ بھی عطائیت کی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ ایک ایسا مریض جو کسی اور اسپیشلٹیز کا ہو، کسی سپر اسپیشلٹیز کا ہو، جیسے سکن اسپیشلسٹ کی طرف ریفر کرنے والا ہو، یا نیورو سرجن یا نیورولوجسٹ کی طرف، یا گیسٹرو انٹرولوجسٹ کی طرف، تو ہمارے جو جنرل پریکٹیشنر ہیں وہ انہیں خود ڈیل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ان مریضوں کو پراپر تشخیص نہ ہونے کے باعث پراپر علاج نہیں ملتا اور وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور ہم دائرہ وسیع کریں اگر اس عطائیت کا، تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر، دوسری اسپیشلٹیز کے ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے عطائیت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کہ مثال کے طور پہ میں نے کئی نسخے ایسے دیکھے، اور اس میں مختلف شعبہ جات کے جو پروفیسرز ہیں ان کے نسخے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اس کو کوئی مثال کے طور پہ اسکن پرابلم ہے، اس کو ایک بس پیٹنٹ کوئی ایک ٹیوب لکھ دی جاتی ہے جو کہ اس کا ہرگز علاج نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں جو یہ ریفرل کا سسٹم ہے کہ ہم مریض کو ریفر کریں، یہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، اس سے بھی عطائیت کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ عطائیت کو روٹ لیول پہ جا کے تو ختم کرنا ہی ہے، لیکن ڈاکٹرز کمیونٹی کو بھی اس میں بھرپور جو ہے وہ رول پلے کرنا ہوگا۔ اب اسی طرح مختلف پروسیجرز ہیں اسکن کے، جو کہ آپ یقین کیجئے کہ ٹیکنیشینز اور نان کوالیفائڈ جو لوگ ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اب آپ خود سوچئے کہ ایک ایسا پروسیجر جو کہ ایک ویل ٹرینڈ کوالیفائڈ ڈرمٹالوجسٹ کو کرنا چاہیے، اگر وہ ایک ان ٹرینڈ نان کوالیفائڈ ٹیکنیشین اور ڈسپینسر اور سو کالڈ جو بھی شخص ہے وہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اب ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ عطائیت جو ہے وہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں ایک کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے، اور اس کینسر کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی، اور اس کوشش میں آپ کا اور ہم سب کا رول ہے۔ آپ کا رول کیسے ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کریں، کوالیفائڈ ڈاکٹر ڈھونڈیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی پرابلم کنسلٹ کریں، اور آپ کو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا PMDC نمبر پوچھنے میں، اس کی کوالیفیکیشن پوچھنے میں۔ اور اسی طرح ہم ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ ہم ایک ایسی کیمپین شروع کریں کہ جس میں نان کوالیفائڈ لوگوں کو جو ہے ہم ڈسکریج کریں، ان کی کمپلینٹس جو ہیں وہ ہائر اتھارٹی کو کریں تاکہ وہ ان کی کوئی روک تھام کر سکیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ڈسکشن جو ہے بہت فروٹفل ہوگی۔ کیپ واچنگ آور چینل، کیپ لائکنگ اٹ، شیئرنگ اٹ، ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن۔ اللہ حافظ۔